لیکسیون 22 جرمن زبان کا سبق نمبر 22۔ عنوان ہے جرمن زبان کے بیانیہ، سوالیہ اور منفی جملے کی وضاحت۔ جرمن زبان میں جملے کی ساخت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ فعل کی پوزیشن جملے کی ساخت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ بیانیہ جملے کو جرمن زبان میں آہزاگے زرس کہتے ہیں۔ بیانیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی معلومات دی جائیں یا کسی حقیقت کا اظہار کیا جائے۔ جرمن زبان میں بیانیہ جملے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ورب یعنی فعل ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ich lerne Deutsch، میں جرمن سیکھ رہا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے er wohnt in Berlin، وہ برلن میں رہتا ہے۔ اس جملے میں ich فاعل ہے یعنی کام کرنے والا، اور lernen کی گردان کی ہوئی شکل ہے یعنی فعل، کوئی کام کرنا فعل کہلاتا ہے۔ ich lerne میں سیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آئے گا جس پر ہم کام کر رہے ہیں، یعنی جرمن زبان کو سیکھنے والا کام کر رہے ہیں۔ ڈوچ کا مطلب ہوتا ہے جرمن زبان۔ اور دوسرے جملے میں یا وہ فاعل ہے، وونٹ فعل ہے، اور ان برلین یعنی جو مزید معلومات ہیں وہ آخر میں لگا دی جاتی ہیں۔ اور سوالیہ جملہ بنانے کے لیے گردانی صیغے کو ضمیر سے پہلے لگا دیا جاتا ہے۔ سوالیہ جملے کو جرمن زبان میں فراگے زرس کہتے ہیں۔ جرمن زبان میں سوالیہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ہاں یا نائن والے سوالات اور دوسرے سوالیہ الفاظ والے سوالات۔ ہاں یا نا والے سوالات یعنی یا نائن فراگے۔ یا نائن فراگے میں فعل جملے کے شروع میں آ جاتا ہے یعنی گردانی صیغہ ضمیر سے پہلے لگا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر lernst du Deutsch، کیا تم جرمن سیکھ رہے ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو جواب ہوتا ہے یا ich lerne Deutsch۔ سوالیہ الفاظ والے سوالات کو جرمن زبان میں وے فراگن کہتے ہیں۔ ان میں سے سوالیہ لفظ وی، وس، وہ پہلے نمبر پر اور فعل دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، یعنی گردانی صیغے کو دوسرے نمبر پر لگا دیا جاتا ہے اور آخر میں ضمیر لگتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ wohnst du، تم کہاں رہتے ہو؟ اس جملے میں وے فراگے کا وہ پہلے، wohnst گردانی صیغہ یعنی ورب فعل دوسرے نمبر پر، اور du آخر پہ لگایا گیا ہے۔ اور استفہامیہ نشان کو یعنی سوالیہ نشان کو جرمن زبان میں فراگے زائشن کہتے ہیں۔ کسی جملے کو نفی بنانے کے لیے جرمن زبان میں دو اہم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، kein اور nicht۔ nicht یہ عام طور پر پورے جملے کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ich rauche، میں سگریٹ پیتا ہوں، اور پورے جملے کی اگر نفی کرنی ہو تو اینڈ پہ nicht لگایا جاتا ہے۔ ich rauche nicht، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ kein یہ صرف ان اسموں کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے ساتھ ein لگ سکتا ہو یا جن کا کوئی آرٹیکل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ich habe ein Buch، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اگر کہنا ہو کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں تو کہا جائے گا ich habe kein Buch، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ آگے ہیں جملے کی اقسام، فعل کی پوزیشن اور کچھ مثالیں ہیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ بیانیہ جملے میں فعل کی پوزیشن ہمیشہ دوسری رہتی ہے۔ مثال کے طور پر das ist ein Auto، یہ ایک گاڑی ہے، اور ist فعل ہے۔ اور سادہ سوالیہ جملے میں فعل کی پوزیشن پہلی ہوتی ہے یعنی گردانی صیغہ ضمیر سے پہلے لگا دیا جاتا ہے۔ zum Beispiel ist das ein Auto، کیا یہ ایک گاڑی ہے؟ یہاں پہ ist یعنی فعل جملے کے شروع میں لگا دیا گیا ہے۔ اور منفی جملے میں فعل کی پوزیشن برقرار رہتی ہے۔ مثال کے طور پر das ist kein Auto، یہ کوئی گاڑی نہیں ہے۔ Die deutsche Sprache ist nicht schwer، جرمن زبان مشکل نہیں ہے۔